السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پھر پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے کی وجہ سے انسان اچانک اٹھ جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سردیوں کے موسم کی بات کر رہی ہوں میں، اور اس ٹائم میں آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو اس وقت آپ کو نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ مخصوص گھڑی ہے جس سے آپ رات کے وقت جاگ جاتے ہو، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ دوستوں، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک اور بد کو قدرت کے قانون کے خیر دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واجھتا پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدنیا سجن المومنین و جنت الکافر۔ بہت سارے لوگ اولاد کے نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پھر پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یقیناً بہت سے کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ لیکن کبھی آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ سائنس کے روشنی میں بھی بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ اگر دوبارہ ایسا ہو تو آپ اس وقت ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں، نیند سے جگاتے ہیں، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی سوالی جسے میں عطا کر دوں۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ
तवक्कुल फरमाता है। यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर जाते हैं तो आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है, निदा देता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं, है कोई साइल कि मैं उसे अता करूं, और है कोई मुझसे मांगने वाला, दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, हत्ता के फजर तुलू हो जाती। दोस्तों, इन हदीस का मकसद है कि आप इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चले कि ये वक्त इतनी अहमियत क्यों है, जब हमारा मालिक, जब हमारा परवरदिगार, जो हमें पैदा करने वाला, खुद ही हमें आवाज़ देता है कि मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख सर्दियों में 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। और इन फरामीन का साइंसी फ़ायदा भी आपको बताती हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ लोग हर चीज़ में साइंस के फ़ायदे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें साइंस के फ़ायदे भी बताते हैं और अल्लाह ताला से बताते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और अल्लाह ताला उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वज़ू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ याद रखे कि नमाज तहज्जुद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है, उसके शर से पनाह मांगे, उसका जिक्र किसी से ना करे तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों के बारे में ना पूछें और जब भी रात को आंख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन फरामीन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीस पर ज़रूर अमल करें और अपने रब से अपने लिए दुआ मांगे। जो भी मांगना है मांग ले, दिल का सुकून, रिस्क, शादी की दुआ, जायज़ हाजात, औलाद की दुआ। अगर आपका बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता तो पहले हदीस मुबारक पर अमल करें। 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा और इस मुकद्दस लम्हे से मुझे फ़ायदा उठाएं। उस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है, आवाज़ दी जाती है, निदा दी जाती है कि इंसान, आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया है उसे पहचानो और उसे पूरा करो। कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफ़त बयान फरमाई है। वो रात के वक्त में थोड़ा अरसा सोया करते थे और आखिर रात में मग़फ़िरत मांगा किया करते थे, यानी गुनाहों से माफ़ी मांगा करते थे। दोस्तों, हर चीज़ के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक ख़ास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बाहर के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चांद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नुज़ूर लेना शुरू कर देता है। इसी तरह सर्दियों में रात 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत के नुज़ूर का वक्त होता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे। उस वक्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है और उस लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसकी तमाम मजाइद साइंटिफिक थियरी बयान करती है और साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद लोगों को इस बात से खबरदार किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम एक्सरसाइज करनी चाहिए।
نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر ایک رکوع میں الگ الگ فائدے ہوتے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا کہ آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، اب بھی وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے میں آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خالی ہو۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں، جب آپ سر کو نیچے زمین پر ٹیکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کے حالت میں بندہ یا مومن کہے اللہ تعالیٰ کے بندگی حوالے سے بہترین حاجات ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور اپنے پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت ہی محبوب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے۔ رات کو سردیوں میں 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا وقت ہوتا ہے اور یہ اچھی نشانی ہوتی ہے۔ رات کو 3 سے 5 کے وقت کے درمیان تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور رات کے کچھ حصوں میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں بہت اچھی چیز ہے۔ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں کہ یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا، جس پر قیامت کے دن فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی بخشش کرائیں گے۔ مسلمان کو چاہیے کہ رات کے اس وقت آنکھ کھل جائے، وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کے رحمت ہو، پڑھ لیا کرے، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رکھیں کہ تہجد کے لیے کوئی ایک خاص صورتیں نہیں ہے، جس جگہ سجدہ ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔